السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی اہم ترین ہے، اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ تو یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، ملاپ کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا ما فیہ سے بہتر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ اس سے ایسی سرد رات میں غسل و جنابت کے لیے اٹھا اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ ہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعہ اور جمعرات کو ہم بستری غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مرد کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد میں جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم خیال پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی سے حاصل ہو جائے۔ جس نبوی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، اللہ یہ کہ کسی ایک عذر ہو، اس لیے کہ مقصد میں ہم بستری کرنا نہیں بلکہ میاں بیوی دونوں کو دل خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنا یعنی جماع کرنے کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی اور 15ویں آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں۔ ہفتہ کے اعتبار سے جمعہ کی شب میں بعض فقہاء نے جماع کو مستحب لکھا ہے اور شب میں بھی شروع کے حصہ کی یہ بنسبت آخری حصہ میں زیادہ مناسب ہے۔ رات کے ابتدائی حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن راحت ملے، مکمل سکون حاصل ہو۔ ایک دفعہ یہ بھی فائدہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت ناپاکی میں گزر گیا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے، کچھ دیر اس کے بعد آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں ایک وقت اور کوئی نہ ہو، اس وقت کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ ہاں، اگر بچہ سویا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔